کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل آدم پر اس سے بڑا ٹرائل ٹیسٹ اور فتنہ نہیں آیا آج تک جتنا میری امت پہ آئے گا یہ دجال کی صورت میں۔ اور خوشخبری اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت اس کے خلاف فتح یاب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیکن وہ میری امت کا 2/3 حصہ لے اڑے گا، 2/3 2/3 وہ لے اڑے گا۔ جو اسے بچنا چاہے وہ سورہ کہف پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، اب انہوں نے وہ جو ہماری برے صغیر کی مینٹلٹی ہے انہوں نے اس کو رٹا لگانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بندے میرے اپنا ایک میرا بھائی، میرا مطلب بہنوئی میرا کہتا میں 7 سال تو پڑھنا پیا، میں لکھیا کی آندے یہ تو میں کہتا میں ہر جمعے پڑھنا 7 سال ہو گئے نا، میں ایک ناگا نہیں کیتا سورہ کہف دا۔ میں کہا لکھیا کی ہے یہ نہیں پتہ۔ تو آپ اندازہ لگائے نا سر کہ یہ حتیٰ کہ رسول اللہ کا کہنے کا مطلب تھا کہ جو اسے پڑھے گا نا وہ دجال کو شناخت کر لے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جتنے کارنامے اس میں ہیں سورہ کہف میں وہ سارے کے سارے اس نے پرفارم کرنے ہیں۔ پہلا اصحاب کہف والا، کیونکہ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے جو میں نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، بالکل سیدھی، اس میں کوئی کمی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ ڈرا دے میری طرف سے آنے والی ایک شدید قوت سے۔ وہ شدید قوت کیا ہے؟ وہ دجال ہے۔ اور اگلی آیات میں پھر فرمایا کہ بڑے ہی بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب عموماً یہ ڈسیپشن دیکھیں دجال کی کیسی ہوگی۔ ہمارا 99% بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عیسائی ہیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ایسی ہے نا؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وکالت یہود عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وکالت نصارہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دونوں کہتے ہیں۔ قرآن کے نزول کے بعد اس ڈسیپشن کی وجہ سے یہودی اپنا یہ عقیدہ چھپا گئے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے واضح بیان کر دیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دونوں بکواس کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے یہ پہلی 10 آیات ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کا وہ جو شدید قوت آئے گی اس کے دائیں بائیں یہ یہود و نصارہ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہوا ہے۔ ایک تو ان کی شناخت بڑی ضروری ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب نشانی ہے، یہ جو صحاب رقیم، یا میرے لیے یہ کوئی جملہ ایسا ہے جس کی سائیکی یہ بنتی ہے کہ یہ میرے لیے معمولی سا کام ہے۔ اب وہ ہوا کیا تھا، مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ڈیفرنٹ ٹائم ڈیمینشن آپریٹ کر دی تھیں ایک چھوٹے سے واقعہ سے غار کے اندر، ٹھیک ہے، ٹائم ڈیمینشن۔ اور اللہ نے یہ ایک دفعہ نہیں کیا، 2 دفعہ قرآن میں بتایا کہ میں نے کیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ کیا ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میری قدرت ایسی ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یہ 2 دفعہ کر کے دکھایا۔ اب وہ نوجوان تھے، بادشاہ کے ساتھ ان کا ہو گیا اختلاف، انہوں نے بت پرستی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، وہ آئے غار میں آئے۔ اب اللہ کہتا ہے وہ ضربنا علی اذانہم، میں نے ان کے کانوں کے اوپر ایک ضرب لگائی، ٹھیک ہے، اور وہ سو گئے۔ وہاں اللہ وہ عالم طرح کا لفظ یوز کرتا ہے جیسے وہ رسول اللہ کو سب کچھ دکھا رہا تھا، اور یہ حقیقت بات ہے کیونکہ یہ واقعہ کسی کو نہیں پتا تھا، صرف یہودیوں کی خفیہ کتابوں میں تھا۔ تو اللہ نے پھر رسول اللہ کو ٹائم ریورس کر کے دکھایا ہے، کیونکہ قرآن کا سیغہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ اگر انہیں دیکھتے تو اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ میں قرآن نے رسول اللہ سے بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کے سامنے تھا سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا۔ ہو گیا رہا تھا کہ وہ اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اللہ کہتا ہے جی کہ سورج ان کی جب غروب ہوتا ہے تو ایسے جھک جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو ایسے جھک جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس طرح کی مومنٹ سورج کی نوٹ کی جا سکے۔ ان شارٹ بتا رہا ہوں میں، آپ بورڈ کے اوپر سمجھا سکتا ہوں کہ یہ اچھا۔ اس کے علاوہ بڈی صاحب آپ ایک دن سوئے رہیں، آپ کی شیپ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ 309 سال سوئے رہے تو نہ ناخن بڑے، نہ شیپ بڑی، ورنہ جب وہ اٹھتے تو ان کی تو شکلیں پہچانی نہیں جانی چاہیے تھی نا۔
اگر وہ سوئے ہوئے تھے، صرف سوئے ہوئے تھے، تو پھر یہ بال بھی ان کے اتنے ہو جانے چاہیے تھے، ناخن بھی جو ہیں وہ بڑے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، باہر گئے لوگوں نے بھی انہیں پہچان لیا. اس کا مطلب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو میننگ دیر بھائی کہ وہ کسی ایسے ٹائم زون میں چلے گئے کہ جہاں پر بس ایک لمحہ ہی گزرا، ڈیفرنٹ ٹائم ڈائمینشن میں چلے گئے. اس کی مثال پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں سمجھائی کہ عزیر علیہ السلام والے واقعے میں، کہ عزیر نے کویشچن کر دیا کہ اللہ تو یہ اجڑیا دیار مرے بندے کیسے بسیں گے یہ؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی. ایک غار ہے جی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ اس غار میں بیٹھا ہے آرام کے لیے. گدھا اس نے غار کے منہ پہ باندھ دیا اور کھانا نکالا، اور باقاعدہ کھانا بھی تھا، انگور اور روٹی تھی جی. اور کپڑے میں اس نے نچوڑ کے انگوروں کا جوس نکالا روٹی کے اوپر. وہ آپ نکالیں، میں نے ایک دن گھر میں نکال کے دیکھا تھا، وہ جھاگ سی بن جاتی ہے اس کے اوپر جی. تو وہ پیالے میں جھاگ سی بن گئی. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا یہ ذرا نرم ہو لے روٹی کے ٹکڑے انگور کے جوس میں، سستائے اللہ نے موت دے دی. اب چھوٹا سا ایک غار ہے، کمرے جتنا ہوگا، اس سے ڈبل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ غار کیا ہوگا. وہاں اللہ نے 3 ڈائمینشن ایگزیبٹ کی. 3 ڈائمینشن. جب اٹھایا تو اللہ نے اسے پوچھا کم لبستہ، کتنی دیر سوتا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن. اللہ نے کہا اپنے گدھے الویخ. گدھا جو تھا وہ اس کی ہڈیاں ختم ہو کے صرف ریت کے اوپر اس کے نشان رہ گئے تھے، ہڈیاں بھی گل چکی تھیں. پھر اللہ نے کہا اپنے کھانے کو دیکھ. اب کھانے کے اوپر وہ جھاگ بالکل اسی طرح تھی. وہ بندہ گھبرا گیا کہ یہ کی چکر ہے. اللہ نے کہا تم 100 سال سوئے ہو. اب وہ دیکھیں کہ غار میں جو بندہ سویا وہ کہتا ہے آدھا دن یا 1 دن، اس پہ صرف آدھا دن اور 1 دن گزرا. جو کھانا تھا اس کے اوپر لمحہ بھی نہیں گزرا. وہ جھاگ 2-4 سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے، اس کے اوپر 2-4 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، اور گدھے پہ 100 سال گزر گیا. یہ قدرت ہے میرے رب کی کہ ایک ہی کمرے میں اس نے 3 ڈائمینشن آف ٹائم لاگو کر دی، اور باہر 4تھی لاگو کر دی. باہر 100 سال گزر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کا اپنا پوتا اس سے وہ چھوٹا تھا. ٹھیک، یہ دیکھیں نا. تو یہ اللہ یہ سارا کچھ دجال کرے گا آگے. وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا اس کا پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد نارمل ڈے ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سورہ کہف والا وہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز میں لے جائے گا آپ کو. وہ اتنی بڑی طاقت ہوگی سر، ہم اس کو لائٹ لیے بیٹھے ہیں. رسول اللہ کے الفاظ پہ غور کریں کہ ایک صاحب ایمان شخص اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں باندھ کے رکھے گا، وہ رسیاں چھڑا کے دجال کے ساتھ چل پڑیں گی. صاحب ایمان، یہ نہیں کوئی لبرل یا کوئی سیکولر. ایک مومن شخص جس کو اپنے پہ بڑا ہی اعتماد ہوگا، وہ کہے گا میں جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں، اور وہ اس کو کنونس ہو کے سجدہ کر دے گا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. ہم پوری زندگی میں رسول اللہ کی کوئی نماز ایسی نہیں گزری جس میں انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری، ہمیں آج تک کسی نے تعلیم نہیں دی. کسی کو دی؟ آپ کو بتایا؟ اتنی کمپلسری ہے. میرے بچے جو سن رہے ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو سن رہی ہیں، اس کو شعار بنائیں. اپنے بچوں کو جس طرح لا الہ سکھاتے ہو، اس طرح اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال سکھاؤ.